In the beginning, perfect silence was broken by the birth cry of the noisome host. First came Stentorus, the Deep One, the manifestation of tectonic thunder and rage. Then the air caught fire, shredding itself into strings. They were gathered by Cacophony, the Mad One, who bent the insanity of the cosmos to their will. Mortals banded together in worship of these gods, and in time, their voices swelled into a single devastating scream. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل تاریخ کی وہ سرکش قوم ہے جو ہر طرح کے گناہ اور جرم میں مبتلا ہوئی۔ ان میں ہزاروں پیغمبروں کو مبعوث کیا گیا، لیکن اپنی شیطانی فطرت کے سبب وہ ہر بار توبہ کرنے کے بعد بھی اللہ کے نافرمان ثابت ہوئے۔ پیغمبروں اور کتابوں کے انکار سے لے کر نبیوں، رسولوں اور صالحین کو قتل کرنا بنی اسرائیل کا بدبخت جرم تھا، جسے وہ ہر دور میں کر رہے تھے اور فتنہ فساد مچا کر شریعت کا مذاق بنا رہے تھے۔ لیکن ان تمام برائیوں اور گناہوں میں ایک ایسا گناہ شامل ہے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل نے اللہ کے سچے بندوں کی حیثیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ دراصل بنی اسرائیل کے قاضی اور لوگوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں پر طرح طرح کے الزام اور بہتان لگائے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں نبیوں کے واقعات میں رد و بدل کر دیے اور نبیوں کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی، جسے قرآن مجید میں اللہ نے تردید کرتے ہوئے فرمایا، بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی تباہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک مقام پر فرمایا ہے، ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ وہ اللہ کی باتوں کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور انہوں نے ان نصیحتوں کا ایک بڑا حصہ بھلا دیا جو انہیں دی گئی تھی۔ لہٰذا بنی اسرائیل نے توریت، زبور، انجیل میں موجود نبیوں سے ریلیٹڈ جھوٹے واقعات گھڑنا شروع کر دیے اور ان پر طرح طرح کے بہتان لگائے۔ انہی الزام میں سے ایک الزام حضرت داؤد علیہ السلام پر لگایا گیا، جو اللہ کے ایک نیک پیغمبر اور بادشاہ تھے۔ توریت کے الفاظ میں یہ واقعہ کچھ یوں ہیں، ایک رات داؤد اپنے برآمدے میں ٹہل رہے تھے تو اس نے چھت پر سے دیکھا کہ ایک عورت نہا رہی ہے جو بہت خوبصورت تھی۔ داؤد نے ایک شخص کو اس عورت کے بارے میں معلوم کرنے کو کہا۔ اس آدمی نے بتایا وہ بات سبا ہے جو ہلام کی بیٹی اور سپاہی اوریہ کی بیوی ہے۔ تب داؤد نے اپنے آدمی بھیج کر اسے اپنے پاس بلایا اور وہ اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ ہم بستر ہوا۔ وہ واپس گھر چلی گئی، وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ اس نے داؤد کو خبر بھیجی کہ میں حاملہ ہوں۔ بات سبا کے شوہر داؤد کی قوم میں سپہ سالار تھے، لہٰذا داؤد نے سپہ سالار کو اپنے دربار میں بلایا، کچھ دن اسے محل میں مہمان بنایا اور پھر اسے اپنے وزیر یوآب کے ساتھ جنگ پر بھیج دیا۔ جب یوآب اس کے ساتھ جنگ میں پہنچا تو داؤد نے یوآب کو ایک خط لکھا کہ اسے جنگ میں ایسی جگہ رکھنا جہاں موت کا زیادہ سے زیادہ خطرہ ہو۔ لہٰذا یوآب نے اسے ایک ایسی جگہ تعینات کر دیا جہاں موت کا خطرہ زیادہ تھا، جہاں حملے کا سب سے زیادہ خطرہ تھا، جبکہ اوریہ کو اس سے پہلے جنگ کا کچھ خاص تجربہ بھی نہیں تھا۔ صبح ہوتے ہی دشمن کی فوج محل سے باہر آ گئی اور جنگ کی شروعات ہوئی۔ اوریہ نا تجربہ کار ہونے کے باوجود دشمن کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن وہ اور اس کے ساتھی زیادہ دیر دشمن کے سامنے کھڑے نہ ہو پائے اور دشمنوں نے تیر کی بارش کر دی، جسے اوریہ شہید ہو گیا۔ جب اوریہ کی مرنے کی خبر یروشلم پہنچی تو بات سبا ماتم کرنے لگی اور سوگ میں بیٹھ گئی، اور جیسے ہی سوگ کے دن پورے ہوئے تو داؤد نے بات سبا کو اپنے گھر بلایا اور اس سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے بعد اس نے ایک لڑکے کو بھی جنم دیا۔
لیکن داؤد کا یہ کام خدا کی نظر میں برا تھا۔ باب شہول کے مطابق اس گناہ پر خدا نے اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ ان دنوں ناتم نبی جو یروشلم میں وہ خدا کا پیغام لے کر داؤد کے پاس آئے اور داؤد سے کہا، خداوند کہتا ہے میں نے تجھے مقام منصب عطا کی، تجھے یروشلم کا بادشاہ بنایا، تب بھی تو نے یہ گناہ کیا۔ میں تو تجھے اور بہت کچھ دینے والا تھا، لیکن تو نے خداوند کا نافرمانی کر کے یہ برا کام کیا۔ تو نے ایک شخص کو مروایا، اس لیے میں عذاب تیرے گھر میں ڈالوں گا۔ کچھ دنوں بعد بات سبا سے داؤد کا پہلا لڑکا پیدا ہوا۔ وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا اور کچھ ہی دنوں میں وہ مر گیا۔ اس بچے کی موت سے داؤد سمجھ گیا کہ خدا اس سے ناراض ہے اور یہ اس عمل کا نتیجہ ہے جو اس نے ماضی میں کیے تھے۔ بچے کی موت کے بعد داؤد نے روزہ رکھا اور خداوند کے سامنے سجدے میں گر پڑا، اور وہ پچھتا رہا تھا اور خداوند سے معافیاں مانگنے لگا۔ داؤد نے سچے من سے خداوند کے سامنے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور توبہ بھی کی، لہٰذا خداوند نے اس کی توبہ قبول کی اور اسے دوسرا بیٹا عطا کیا، جس کا نام اس نے سلیمان رکھا، جو خداوند کا فرمانبردار بندہ تھا اور اللہ کا پیغمبر تھا، اور آگے چل کے ہیکل کی تعمیر کی۔ علماء یہود نے جو الزام حضرت داؤد علیہ السلام پر لگائے، اسے اتنا عام کیا گیا کہ یہ زبان زد ہو گیا، یہاں تک کہ کچھ مفسرین نے اسے ایسے ہی نقل کر دی، جو ایک بڑی غلطی تھی۔ اس تحقیق پر غور و فکر کے بعد امام فخر الدین عارضی نے لکھا ہے، یہ افسانہ حضرت داؤد علیہ السلام سے منسوب کرنا گناہ کبیرہ ہے، جو سراسر باطل اور بیہودہ ہے۔ اگر ایسا جھوٹ کسی فاسق ترین شخص کی طرف بھی منسوب کی جائے تو وہ بھی اسے برداشت نہیں کرے گا، اور جس نے اسے قصے کو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب کیا اس پر لعنت ہے۔ دراصل اس قصے کے پیچھے چھپے اصل حقائق یہ ہیں، جب داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے تو اس وقت بنی اسرائیل کی ایک جماعت ان کے بادشاہ بننے پر ناخوش تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ یہودیوں کے اس گروہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیدائش کو مشکوک بنانے کے لیے ایسے بے بنیاد قصے گھڑ لیے اور انہیں توریت میں شامل کر ڈالا۔ کیونکہ سلیمان علیہ السلام بات سبا کے بیٹے تھے، اس قصے کو یہودیوں نے نسل در نسل پڑھائے جانے لگا اور اس طرح یہ توریت کا حصہ بن گیا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل اپنے نبیوں پر الزام لگانے میں کس قدر گنہگار تھی۔ بنی اسرائیل اپنے نبیوں پر الزام لگانے میں کس قدر گنہگار تھے، ایسی چیزیں جو کسی عام شریف آدمی کی طرف بھی منسوب کرتے ہوئے انسان ہچکچاتا ہے، بنی اسرائیل اپنے نبیوں پر منسوب کر دیا کرتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس من گھڑت قصے کی تردید کرتے ہوئے قرآن میں آیات نازل فرمائی جو کچھ یوں ہیں، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو بڑا طاقتور اور بے شک اور وہ رجوع کرنے والا تھا۔ بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر دیا تھا کہ وہ شام اور صبح کو تسبیح کرتے تھے۔ داؤد ہم نے تجھے زمین میں بادشاہ بنایا، بس تم لوگوں میں انصاف سے فیصلہ کرو، نفس کی خواہش کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے۔ بے شک جو اللہ کی راہ سے گمراہ ہوتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات کی تفسیر کے مطابق داؤد علیہ السلام اللہ کے ایک سچے پیغمبر تھے جن پر زبور نازل کی گئی تھی، اور پہاڑ چرند پرند ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے کسی مخلوق کو داؤد کی طرح آواز نہیں دی۔ آپ بنی اسرائیل کے درمیان حاکم تھے، آپ کے ایک دن کھانا کھاتے تھے اور دوسرے دن روزہ رکھتے تھے، اور بہت ہی عبادت گزار بندے تھے۔ بے شک انہوں نے ایسی کہانیاں گھڑی جو ان کے پڑھنے والے آج خود اس بات پر یقین نہیں کرتے۔ وہی قرآن مجید رہتی دنیا تک ہدایت کتاب ہے جو بغیر کسی رد و بدل سے پاک ہے، اور قیامت تک اس کے لیے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنی رہے گی۔